نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں تم ان کو مردہ گمان نہیں کرو، بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، خوش ہوتے ہیں اس پر جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فضل سے، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک ان کو ملے نہیں، اللہ خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوش ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل سے، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا مومنین کا اجر۔ وہ لوگ جن کو زخم لگا اس کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، للذین احسنوا منہم، اور وہ نیکوکار ہیں ان میں سے اور متقی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ قال لهم الناس، کہا انہوں نے لوگوں کو، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے جمع کیے ہیں تمہارے لیے بڑا لشکر، فخشوہم، پھر ڈرو تم ان سے، فزادہم ایمانا، اور بڑھایا ان کا اللہ نے ایمان، اور کہا کافی ہے ہمیں اللہ اور اچھا کارساز۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اس آیت کا مضمون تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کو آپ مردہ مت کہو کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے، جیسے منافقین نے کہا تھا، آپ جنگ میں چلتے تو نہ مرتے، بھائی وہ مردے نہیں ہے، وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، بلکہ ان کی زندگی تو تمہاری زندگی سے بھی بہت اچھی ہے، تم تو پھر بھی دنیا میں رہ کر ذلیل ہو رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں اور اللہ کے ہاں مقام پا چکے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اور یہاں پہ آیا ہے کہ مردہ دل میں گمان بھی مت کرو۔ بعض ایسے ہیں جو کہتے نہیں لیکن گمان کرتے ہیں، ولا تحسبن الذین، گمان بھی نہیں کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، مردہ گمان نہیں کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کی جو روح ہے وہ سبز پرندے میں لگا دیتے ہیں اور وہ اڑ کر جنت کی سیر کرتا رہتا ہے، جہاں جائے چلا جا سکتا ہے، سیر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ان کی جو روح ہے روزانہ سفر کر کے جنت میں گھوم پھر کے پھر قندیلوں میں آ جاتی ہے، اور وہ قندیلیں عرش کے نیچے ہیں، یہ جنت الفردوس جو ہے یہ عرش کے نیچے، اوپر عرش ہے، تو اللہ نے شہید کو اتنا قریب رکھا ہوا ہے، ان قندیلوں میں وہ روح، وہ پرندے واپس آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی روزانہ ان کی طرف جھانکتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مانگو کیا چاہیے، اللہ ہمیں کیا چاہیے، ہم تو روزانہ جنت گھومتے ہیں، تیرا قرب ہمیں اتنا ملا ہوا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو شہید کا بڑا مقام ہے، یہ زمین اس کو نہیں کھا سکتی، اور جب اٹھایا جائے گا وہیں سے خون نکلے گا جہاں سے اس کو زخم لگا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو خون بہتا ہوا ہوگا، رنگ تو
خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی, جنت کی خوشبو آ رہی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا والد شہید ہو گیا عبداللہ. کیسے شہید ہوا؟ صحابہ کی آپ تاریخ پڑھیں تو صحیح, 9 بچیاں ہیں اس کی, چھوٹی چھوٹی عورتیں, بیٹیاں 9 ہیں اس کی, اور ایک بیٹا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا ہے, اور باپ شہید ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ میری بچیاں کہاں جائیں گی, ان کو قرضہ بہت چڑھا ہوا تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے تھے. اللہ کے حبیب نے پوچھا جابر کیوں پریشان ہو؟ اور میرا باپ شہید ہو گیا اور میرے باپ کے اوپر قرضہ زیادہ ہے. وہ تو لمبی ایک بحث ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیرا کیا ہے؟ فرمایا ایک درخت ہے کھجور کا, فرمایا جب کھجوریں اترے تو مجھے لے کر چلنا, مجھے لے کر چلنا. کھجوریں اتری ہوئی تھی, تھوڑا سا ڈھیر لگا ہوا تھا. اللہ کے حبیب نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا آپ قرضیوں کو بلاتے جاؤ. قرضیوں کو بلاتے گئے. وہ صحابی کہتا ہے بالکل کم نہیں ہوئی, قرض داروں کو قرض ہم نے ادا کر دیا. یہ پیغمبر کی برکت ہے. لیکن مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ فرمایا کہ ارے جابر تجھے پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کلام کرتا ہے مرنے کے بعد, جس سے کلام کرتا ہے سب سے پردے کے پیچھے کلام کرتا ہے. قربان جاؤں تیرے باپ پر, اللہ نے اس کے سامنے کلام کیا, سب پردے ختم کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو والد ہے عبداللہ, اس سے پوچھا بتاؤ کیا چاہیے تجھے؟ فرمایا اللہ مجھے واپسی بھیجو دنیا میں اور میں تیری بارگاہ میں شہید ہو کر. جو شہادت کا مزہ ہے وہ کسی چیز کا مزہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ جو مر گیا وہ واپس نہیں جا سکتا, وہ واپس نہیں جا سکتا. فرمایا پھر ہمارا پیغام پہنچاؤ بعد والوں کو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہے, ہمیں اللہ کا کتنا قرب ملا ہے, یہ پیغام پہنچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام پہنچایا. ان کو مردہ مت کہو, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. قیامت کے دن اللہ ان کے روح میں, جیسے سب کی جسم میں روح واپسی کریں گے تو شہید کی جسم میں بھی روح واپسی کریں گے اور پوچھیں گے تمنا کر تجھے کیا چاہیے, تو کہے گا ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. اللہ مجھے پھر کربلا کی دھرتی پہ بھیجو, میں شہید ہو کر آ جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. جو شہادت میں مزہ ہے وہ کسی چیز میں مزہ, ایسی شہادت. تو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, وہ شہید ہیں, زندہ ہیں, لیکن وہ زندگی ہم سمجھ نہیں سکتے, وہ کیسے ان کو رزق ملتا ہم سمجھ نہیں سکتے. ولکن لا یشعرون, ہمارے پاس وہ دماغ ہی نہیں. آپ دیکھ لو شہید جب قبر میں جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کی بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, اس کا مال بھی تقسیم کیا جاتا ہے. لوگ اعتراض کر سکتے ہیں زندہ ہے تو پھر اس کی بیوی نکاح کیوں کرتی ہے, زندہ ہے تو پھر اس کا ورثہ تقسیم کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی ولکن لا یشعرون, وہ زندہ ہیں, اللہ کے یہاں زندہ ہے, برزخی حیات میں زندہ ہے, دنیا والی حیات ہی نہیں. کل 3 زندگیاں ہیں, کل 3, ایک حیاتی زندگی دنیا والی زندگی ہے, اور ایک قبر کی جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. مسلمان اس کے قائل ہیں لیکن معتزلین اس کے قائل نہیں ہے, خارجین اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مرے گا پھر آخری جو ہے مرنے کے بعد قیامت والا نہیں. 3 جہاں ہے گویا کے, ایک دنیا کا ہے اور ایک قبر کا, یعنی جس کو برزخی کہتے ہیں, اور ایک اس کے بعد جو قیامت کا جہان ہے. باقی نبی کو زندگی حاصل ہے لیکن دنیا والی حاصل ہے. شہید زندہ ہے لیکن پھر بھی اس کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے, اس کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے. نبی بھی زندہ ہے لیکن اس کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا. شہید نبی کیسے زندہ ہے؟ عجیب بات ہے, شہید کو زندہ سمجھتے ہو, نبی کو زندہ نہیں سمجھتے. نبی کا درجہ زیادہ ہے یا شہید کا درجہ زیادہ ہے؟ نبی کا درجہ زیادہ ہے. کوئی شہید نہیں پہنچ سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضور کی زندگی آپ ایسے سمجھو, یہ بلف لگا ہوا ہے نا, اس کے اوپر آپ ٹوپی رکھ دو میری, بلف جل رہا ہے, موجود ہے, لیکن صرف اوپر سے روشنی ختم کی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں ایسے زندہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, نہیں گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں مردہ نہیں کو, بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ ان کو اپنے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے
وہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب واپس جا رہے تھے تو اس کی قبر پہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور یہ آیتیں پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، مومنین نے اللہ سے سچا وعدہ کر کے دکھایا، بعض شہادت پا چکے ہیں، بعض انتظار میں، فرمایا یہ شہادت پا چکا ہے، فرمایا جب تم ان کی قبروں پہ جایا کرو، ان کی زیارتیں کیا کرو، ان کو سلام کیا کرو، خدا کی قسم جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی آپ کو سلام کا جواب دیتے، کیسے زندہ ہیں وہ، آپ کو سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہے قربان جاؤں اس مصعب بن عمیر پر، مکے کے اندر اس سے بڑا کوئی رئیس نہیں تھا، بڑا سردار تھا، ایک لباس پہنتا پھر دوسری مرتبہ کبھی نہ پہنتا، حسین و جمیل تھا، اتنا حسین تھا کہ پیغمبر کے مشابہ لگتا تھا، عورت اس کو ملی اتنی حسین ملی کہ مکے میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سب کچھ قربان کر دیا، آخر میں جب شہید ہے، شہیدوں کا جو کفن ہے، اور اللہ کے حبیب حضرت مصعب بن عمیر پر کفن پورا نہیں، چادر پوری نہیں ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں رہ جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے قبر میں اترے، فرمایا یہ میرا بیٹا آج مجھ سے جدا ہو گیا، یہ وہ صحابی ہے جس نے سب کچھ قربان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بچے کو چھوڑ دیا، کوئی چھوڑ سکتا ہے اپنے بچے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، کہا اگر محمد کا کلمہ پڑھتی ہو تو میرے ساتھ رہو، ورنہ میں نے تجھے آج بھی چھوڑا، کل بھی چھوڑا، بچوں کو کہا اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو میرے بچے ہو، اگر نہیں تو پھر میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے صحابہ نہیں کھاتی ان کو زمین، نہیں کھاتی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک نہر کھدوانا شروع کی، وہ وہیں سے گزر رہی تھی جہاں پہ شہداء احد کے شہداء تھے، صحابہ چیختے ہوئے آ گئے، فرمایا کہ ان کی قبریں، ان کی جسم باہر نکلی، خدا کی قسم حضرت جابر فرماتے میرا باپ تو ایسے تھا جیسے سو رہا ہے، جیسے آج سویا ہے۔ فرمایا ایک صحابی تھا، وہ کوئی کھدائی کر رہا تھا، اس کو کوئی زخم لگا تھا، ہم نے زخم سے ہاتھ ہٹایا تو خون ایسے ہی نکل رہا تھا جیسے آج کسی بندے سے نکلتا، مٹی نہیں کھاتی، حالانکہ بولتا ہے 46 سال ہو چکے تھے ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائی، ایسی زندگی اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو فضل دیا، اللہ نے بڑا ان کے اوپر فضل کیا ہوا، اللہ ان سے خود کلام کرتا ہے، اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں اختیار دیا ہوا ہے، جہاں چاہو گھومو۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلَقُوا، خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے بارے میں خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، اللہ خوفنا، یہ بھی شہید ہو کر ہمارے پاس آ جائیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں، یہاں جو غزوہ بیر معونہ میں صحابہ شہید ہو گئے تھے، 70 قرہ صحابہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا مانگو کیا چاہیے، فرمایا اللہ ہمیں واپس بھیجو، اور واپس تو نہیں بھیج سکتے، اور پھر ہمارا ایک پیغام پہنچاؤ، بلغوا عنا قومنا، ہمارا پیغام ہماری قوم تک پہنچاؤ، انا لقینا ربنا، ہم اپنے رب کو پہنچ چکے، فرضی عنا، فرضی ربنا، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ورضینا انو، ہم رب سے راضی۔ فرماتے اللہ نے یہ پیغام حضور تک پہنچایا، اور یہ قرآن کا حصہ تھا پہلے، پھر بعد میں منسوخ ہو چکا، خوشخبری اللہ نے پہلے پہنچائی ہے کہ ہم ادھر خوش ہیں، ہم شہید ہوئے ہیں، ناکام نہیں ہوئے۔ لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے انعامات کیے ان کے اوپر اور جو فضل کیے ان کے اوپر، اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا مومنین کا اجر، آج بھی کوئی مومن نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھو، گرمی میں نماز پڑھ رہے ہو، گرمی میں روزے رکھ رہے ہو، گرمی میں قرآن پڑھ رہے ہو، اور آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، اگر اس میں اخلاص ہے تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں، اللہ دیتا رہتا ہے ان کا اجر۔ اس لیے شہید جو بھی ہیں ان کے لیے ماتم نہ ہو، خوشی مناؤ، ہم تک انہوں نے پیغام پہنچایا کہ تم بھی خوشی مناؤ، ہم اللہ کے ہاں
آرام سے بیٹھے ہوئے, ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس نے عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, قرآن و حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. جزاکم اللہ.